یہ بھی ولید بن عتبہ کون؟ معاویہ کا سگا ماموں، معاویہ کا سگا ماموں۔ حنظلہ بن ابو سفیان تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں، معاویہ کا سگا بھائی۔ ارے یزید کیسے بدلہ نہ لیتا جس حسین کے باپ نے یزید کے ننیال کو بھی مارا ہو، ددیان کو بھی مارا ہو۔ سارا پڑھے با محمد وآل محمد، سمجھ میں آیا کہ کیوں نام لیا تھا؟ کہ کاش مقتولین بدر ہوتے۔ اللہ میں نے کہا رکو ابھی کوئی جلدی نہیں، اب وہاں پہ سب کو روکوں گا، وہی جو مدینے والا ہے وہاں پہ روک۔ اب روک دیا گیا نبی کو، کہہ رہے محمود نعمت کو بتا دے، وہ نعمت والا چکر ہے، میں بھی نعمت بتا کے جلدی سے بات تمام کروں۔ نعمت بتا دے میرے مالک، کیا بتا رہا ہوں، گھبراؤں نہیں، ابھی بتاؤں گا، بعد محکمہ تب بھی ہوگا۔ میں ایسے میری وجہ سے میں نہ کر دیا۔ صلوات پڑھے محمد، اللہم صلی علی محمد۔ ٹھیک ہے میرے مالک نعمت بتا دیں، لیکن دونوں چیز مجھے چاہیے، ایک تو یہ بھی بتا کہ نعمت کیا، ابھی مجھے بتا وہ مغضوب نظر نہ کیوں ہونا چاہیے، تبھی تو نعمت کا معاملہ کلیئر ہوگا۔ رکو آگے ایک جگہ کون؟ غدیر، بس نبی یہی پہ رک جاؤ، یہاں سے تم بھی آگے نہ بڑھو، یہاں سے آپ کو بھی آگے نہیں بڑھنا، یہاں پہ رکیے۔ میرے مالک کیوں؟ بلغ ما انزل الیک، اس کی تبلیغ کیجئے جو آپ پہ میں پہلے ہی پیغام بھیج چکا ہوں، ابھی بھیج نہیں رہا ہوں، پہلے بھیج ما انزل الیک من ربک۔ اچھا میرے مالک ضروری ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، ضروری دیکھو اہمیت بتا رہا ہوں، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر اس کی تبلیغ نہیں کی تو گویا تم نے تبلیغ کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ ارے تبلیغ کے لیے نکلنے والوں سمجھ تو لو تبلیغ میں بتانا کیا ہے، لے کے نکل رہے ہو جھولی پوچھی 40 دن تک، 4 مہینے تک، تو یہ بھی تو آج اللہ سے سیکھ لو کہ تبلیغ کرنا کیا ہے۔ منبر سے دعویٰ کر رہا ہوں، قرآن میں کہیں پر بھی لفظ نماز روزے حج کے لیے لفظ تبلیغ استعمال نہیں ہوا۔ نماز اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، روزہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، حج فمن استطاع الیہ سبیلا، یہی تو ہے۔ تبلیغ کا لفظ صرف 3 ہی چیز کے لیے استعمال ہوا۔ سب سے پہلے یا میرے نبی توحید کے پیغام بھیجیے، اگر یہ نہیں قبول کرتے وما علیک الا البلاغ، وما علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری صرف تبلیغ کرنا ہے۔ تبلیغ کی پہلی منزل لا الہ الا اللہ، دوسری اپنی رسالت کی بھیجیے، نہیں مانتے وما کہہ دیجیے قل وما علینا الا البلاغ، آپ اسے کہہ دیجیے ہماری ذمہ داری صرف تبلیغ کرنا ہے۔ تیسری کون سا؟ فما بلغت رسالتہ، تیسری کون سا؟ تو بھیا نکل کے جھولی پوتھی لینے والے تبلیغ مسلمانوں کو پکڑ کے مت کرو، 3 لوگوں میں سے، تینوں میں سے جو ملے انہیں کرو، یا تو ان کو کرو جو لا الہ الا اللہ نہ مانتے ہو، یا انہیں کرو جو محمد رسول اللہ نہ مانتے ہو، یا انہیں پکڑ کے کرو جو علی اللہ نہ مانتے ہو۔ یہ کہاں نماز سمجھا رہی ہے، تبلیغ کیسے ہو گئی جی؟ یہ تبلیغ نہیں، یہ تنبیہ، ہاں یہ تنبیہ ہے، یہ تنبیہ ہے۔ تبلیغ کیا پیغام پہنچانا۔ نماز آپ کسی کافی کو کہیں گے کیا نماز کے لیے پڑھتے ہیں؟ کہیں گے مودی جی سے آج تک آپ نے کہا ہے مودی جی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں؟ کہیں جب وہ دائرے اسلام میں ہے ہی نہیں تو نماز کیا چیز؟ جو دائرے میں آ جائے پھر اس کی تنبیہ
کی جاتی ہے, تبلیغ نہیں کی جاتی ہے. تبلیغ میں کب سے سمجھا رہا ہوں, 3 کی تبلیغ کرو. یہ 3 جس دن سدھر گئے نا, جس دن یہ 3 سدھر گئے سارا معاملہ سدھر جائے گا. جہاں یہ 3 ملے پکڑو. لا الہ الا اللہ مانتے ہو, نہیں مانتے تو قبول کرو. اچھا لا الہ الا اللہ مان لیتے ہو, ہاں مان لیتے ہو, چلو محمد رسول اللہ کہاں, اچھا چلو ٹھیک ہے, علی ولی اللہ. قسم سے یہ تبلیغ جن دن سے شروع کر دو گے نا, تمہاری تبلیغ پہ کسی بھی انگلی نہیں اٹھے گی. ہے نا, اللہ نے کہا رکو رکو رکو, یہاں پہ ہونا ہے, یہیں پہ رک جاؤ, منبر بناؤ. اب میں کیا کروں, کیسا منبر کیا بنا ہوگا, ہٹا کے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ بھائی 1.25 لاکھ کا مجمع تھا, میں کہتا ہوں 70,000 لوگوں کے پاس کجاوا ہوگا. کجاوا کوئی چھوٹا سا رومال تھوڑا ہوگا, کجاوا اتنا بڑا ہوگا. 70,000 ممبر, 70,000 کجاوے کا ممبر بنایا ہوا, کتنا بڑا ممبر بن گیا. 70,000 تو یہاں نہیں آئے گا. تو 2 ہی چیز ہوا ہوگا, یا تو سب کا لیا گیا ہوگا تو اتنا بڑا ممبر آج تک نہ بنا ہوگا, یا پھر جن پہ شک ہوگا ان کا لیا گیا. 2 ہی چیز ہو سکتا ہے. سمجھنا آپ کا کام ہے, آپ جانیے, ہم تو بڑے بولنے کی ذمہ دار. ہم نے کیا جانا, ترجمہ بابر میں سے بات کرنا, ٹھیک ہے. تو بھائی دیکھیں, کب ممبر بناؤ, نہ ہونا کیا. یا رسول اللہ, مسلمانوں نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کی دوستی کا اعلان کروانا ہے. دوستی کا اعلان کروانا, بھائی یہ تو ترجمے کے ساتھ ہوتا ہے. لوگوں نے کہا ہے مولا کا نام مطلب دوست ہوتا ہے. کیا یاد رکھو, حدیث غدیر ہے, اتنی مستحکم غدیر ہے کہ مسلمان کا کوئی بھی فرقہ اس کا انکار نہیں کر سکے. تو اب جب انکار نہیں کر سکے تو بہانہ کر لیا کہ مولا کا مطلب دوست کیوں ہوتا ہے. شرم کر لو کم سے کم. نبی جانتے تھے کہ میری امت یہ کام کرے گی, اس لیے پہلے پوچھ لیا الستا اور الستو اولا بکم من انفسکم, کیا میں تم سے زیادہ تمہارے نفسوں پہ قدرت رکھنے والا نہیں ہوں. تم سے دوست نہیں, کیا تم سے زیادہ تمہارے نفسوں پہ قدرت رکھنے والا, تمہارے نفسوں کا مولا میں نہیں ہوں. قالوا بلا یا رسول اللہ, سب نے کہا ہاں ہاں رسول اللہ. پھر رسول اللہ نے کہا یاد رکھو, اللہ مولایا وانا مولا لكل مؤمن ومؤمنة فمن كنت مولاه فهذا علی مولا. دیکھو اللہ میرا سرپرست ہے, میری نفس پہ مجھ سے زیادہ اللہ اختیار رکھتا ہے. میں مومنوں کے نفس پہ ان سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں, اور جن جن کا میں مولا ہوں, جن جن کا میں ولی ہوں, جن جن کا میں سرپرست ہوں, جن جن کے جن جن کے جن جن کے شرطیہ جملہ ہے, شرطیہ, سب کے نہیں, جن جن کے جن جن کے نفسوں پہ میں زیادہ قدرت رکھتا ہوں. یاد رکھو, آج سے ان سب کے نفسوں پہ علی ان سے زیادہ قدرت رکھے گا. اب یہ مت ڈھونڈو کہ ہر ایک علی کو مولا کیوں نہیں مانتا, اس لیے کہ نبی نے کہا جن جن کا. صلوات پڑھے محمد. نبی نے جیسے ہی صورت مناظر کے ساتھ عظیم و عجیب جملے کے ساتھ جیسے اس چیز کا اعلان کیا, اب اللہ نے کہا محمد علی سن, اب میں نعمت بتا رہا ہوں. اليوم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. الذین انعمت علیہم, الذین انعمت علیہم, جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. اللہ کہہ رہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. علی کی ولایت ایسی ہے, اگر یہ نہ ہو تو اللہ دین اسلام سے بھی راضی نہ ہو.
رضیت لکم الاسلام دینا، آج میں تمہارے دین کے لیے رضی اللہ بن گیا. صلوات پڑھے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمجھ میں آیا کون سی نعمت ہے؟ آج میرے مالک یہ تو ہو گیا، ابھی تو بات کلیئر نہیں ہوئی، ابھی تو وہ بھی ملنا چاہیے نا. غیر مغضوب، کوئی مغضوب بھی تو ملے جس پہ تو دردناک ہوا ہو. کیا آدھی بات کہا، آدھی چل مدینے میں بتاؤں گا. مدینے میں نبی آ گئے. ایک لوگوں نے پوچھا ارے بابا کسی کا بیٹا ہے، بابا 3 دن آپ لیٹ ہو گئے آنے میں. اس زمانے میں فکس ٹائم ہوتا تھا کہ بھائی اس ٹائم میں ختم ہو گیا، اتنے دن کا فاصلہ ہے، تو آنے میں 3 دن وہاں پہ رکنا پڑا تھا. پھر ایک جملہ کہوں، جس علی کے لیے میدان غدیر میں 3 دن روک دیا گیا ہو بقول تمہاری دوستی کے بنا پر، صرف دوستی کے لیے میدان غدیر میں 3 دن کے لیے روکا گیا ہے، تو ولایت کے لیے کتنا دن روکے نہ ہو گیا. کیسے کیسے بیٹے نے بات سے پوچھا بابا جان 3 دن لیٹ ہو گئے کیا ہوا؟ ارے وہ روک لیا تھا، وہ علی کی بیعت کرنی تھی. سارا معاملہ بھی بتایا ہوگا. شوہر نے پوچھا ہوگا کسی کی زوجہ بھی کیسے اتنا لیٹ ہوگی، سب کہہ تو روک لیا تھا. کسی کا شوہر گیا ہوگا آپ اتنا دن لیٹ کیسے ہو گئے؟ 3 دن. وہ علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا، وہاں پہ رکنا پڑا. 3 دن بیعت بڑی بھیڑ لمبی چوڑی تھی. بیٹے نے پوچھا ہوگا باپ سے بابا جان آپ کا، باپ نے بیٹے سے کہاں رہ گیا ہوگا بھائی، کہاں لے چلا گیا تھا، کیا تھا پتہ نہیں، بابا روک دیا گیا تھا. وہ 3 دن علی کی ولایت کے اعلان میں اتنا ٹائم لگے. ایک بدبخت کو پتا چلا، اللہ نے کہا چل مسجد نبوی اب تمہیں میں دیکھاؤں میں کس پہ تسلیم پہنچا. ایک بدبخت آیا، ایک بدبخت آیا. واقعی دیکھیں پڑھنے کا مزہ تبھی آتا ہے جب لوگ اشارے کو کیونکہ بہت سی چیز بالکل اوپنلی نہیں کی جا سکتی ہے نا. یہ ادب ممبر کے خلاف، ممبر کے ادبیات کے خلاف. ایک بدبخت پہنچا اور رسول اللہ سے کیا کہہ رہا، ہم نے سنا کہ آپ نے دیکھو دشمن بھی سمجھ رہا تھا آج یہ جھوٹے کیسے پکڑے جائیں گے دشمن کی جھوٹے سے. اس نے کہا ہم نے سنا آپ نے جاتے جاتے اپنے بھائی کو ہمارے سر پہ بٹھا دیا. ارے جھوٹے موافق دیکھ، یہ بھی دشمن بھی سمجھ رہا ہے ولایت کا مطلب دوستی نہیں ہے، مولا کا مطلب دوست. جاتے جاتے آپ نے ہم سے کہا کہ نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھا بھی نہیں پڑھا، کہاں پڑھا. آپ نے کہا حج کرو، ہم نے کیا. آپ نے کہا زکات دو، آپ نے کہا جہاد کرو، ہم نے سب کچھ کیا کہ نہیں کہا؟ ہاں ہاں کیا سب کیا. تب آپ پھر بھی آپ کو صبر نہیں ہوا. آپ نے جاتے جاتے اپنی جگہ پہ اپنے بھائی کو بٹھا دیا. یہ بتائیے یہ آپ کی طرف سے تھا کہ خدا کی طرف سے تھا؟ اب دیکھیے جس کی ثانی میاں کے یہاں پہنچ جائے گی ما ینطق عن الہوا کی جس پہ مہر لگی ہوئی وہ کیسے بولتا؟ کہا سنو بھائی ایسا ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، میری تو زبان تک میں بندش لگی ہوئی ہے، یہاں تو ہاتھ سے اٹھا کے دکھا رہا ہوں. میں نے اپنی طرف سے تھوڑا نہ کیا، یہ اللہ کی طرف سے. بدبخت اٹھا. اب میں یہی کہتا ہوں کسی نے انکار نہیں کیا، خالی بہانے تلاش کے معنی بدلے ہیں، کیونکہ پتا تھا انکار کروں گے تو جو حارث کا حال ہوا ہے خدا کے لیے کہا کہ اگر اپنی طرف آپ نے کرنا ہی نہیں، میرے اپنی طرف سے کچھ نہیں ہے، خدا کا حکم تھا ہم نے کر دیا. اٹھا اور اس کے بعد سے کہتا ہوا چلا اگر یہ آپ کی طرف سے ہے، آپ اپنی خواہشات نفسانی کی وجہ سے ہے تو خدا آپ سے سمجھے، اور اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو خدا میرے اوپر فوراً ابھی ابھی عذاب نازل کرے. اور یہ کہہ کے وہ ابھی 2 قدم چلا کہ ایک ابابیل آئی، ایک کنکری مارا. قرآن کہہ رہا سالا سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے فوراً عذاب کا مجھ سے طلب کر دیا. وَلِلْكَافِرِينَ لَيْسَ بِضَعْفٍ، دیکھو کہ کافروں کا کوئی دفاع کرنے والا نہیں رہ جاتا. آپ سمجھے کفر خدا کے انکار نہیں ہے، کفر ولایت کے وَلِلْكَافِرِينَ لَيْسَ بِضَعْفٍ، کافروں کے لیے کوئی دفاع کرنے والا، بچانے والا. اب آئے سمجھ میں آئے
آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. اللہ نے کافر کا ایک نمونہ دکھا دیا. اسے نعمان بن حارث کہتے ہیں. جیسے ہی سوال کیا قرآن کرا فوراً اس کے اوپر ابابیل نے کنکری ماری اور یہاں سے داخل ہوا. کہاں سے نکلا وہ آپ کو سمجھ گیا. صلوات پڑھے محمد. کیا کروں, بڑا مہذب انداز میں ممبر پہ بولتا ہوں. ٹھیک ہے, فوراً فنا ہو گیا. میرے مالک مغضوب علیہم ولی کو مل گیا. لیکن مجھے اتنا بتا دے یہ ابابیل ہی سے کیوں مروایا؟ کیا تم سوال نکل آتا ہے نا. کم سمجھدار کم ہوں, پڑھا لکھا کم ہوں, تو جلدی جلدی سوال کر لیتا ہوں. میرے مالک یہ ابابیل ہی سے کیوں مروایا, کنکری ہی کیوں مروائی؟ کیا سنا نہیں میرے نبی نے کہتا ہے یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ, علی تمہاری مثال کعبے کی طرح ہے. میں نے کعبے کے دشمنوں کو کنکری سے مارا تھا. صلوات پڑھے محمد. صلوات پڑھے مل جل کے پر محمد وعلیہ اسے کیا
کیا اثر ہو رہا ہوگا؟ اسے کیا اثر؟ چھوٹے سے کنکری سے بڑے پتھر میں ماریے کچھ اثر ہوگا؟ کچھ اثر ہوگا؟ اللہ کہے گا ابھی تمہیں ایک کنکری کا واقعہ تجھے بتا رہا تھا، تجھے پتہ ہی نہیں اس کنکری میں کتنی طاقت ہے؟ مارنے کے لیے ایمان چاہیے، سائنس بولے دیکھ لے چھوٹی سی کنکری ہے، ماری اور کیا حالت ہوگی؟ تو غیر منصوب بھی مل گیا، جن کے اوپر غضبناک ہوا وہ منصوب بھی مل گئے، نعمتیں بھی مل گئی۔ اب ترجمہ کرو اہدنا الصراط المستقیم، دونوں کا ترجمہ دیکھو بابا بالکل صحیح ہوگا۔ جو یہ کہتے ہیں سیدھا راستہ دیکھا ان کا بھی ترجمہ صحیح، جو کہتے ہیں سیدھے راستے پر رکھ ان کا ترجمہ بھی صحیح۔ جس نے غدیر کو قبول کر دیا وہ دعا کرے گا قائم رکھ، جنہوں نے غدیر کو قبول نہیں کیا وہ کہیں گے دکھا۔ سیدھی سی مثال میں دوں تمہاری سمجھ میں آ جائے، اگر کسی کے بچہ ایگزام دینے والا ہو یا ایگزام دے رہا ہو تو لوگ کیا کہیں گے؟ کون سا دراصل دعا کر دیجیے میرا بچہ ایگزام دے رہا ہے اچھے نمبر سے پاس ہو جائے، میں دعا کروں گا۔ آپ لوگ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ آمین۔ چند دنوں بعد انہوں نے آ کے کہا مولانا صاحب وہ جو میرا بیٹا جو ہے یو پی ایس سی کے ایگزام میں جو بیٹھا تھا وہ پاس ہو گیا، اب ہم لوگ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، یہی تو کہیں گے۔ اب بھی کوئی آمین کہے گا؟ اب بھی کوئی آمین کہے گا؟ نہیں ہوگا، نہیں آمین کو کہا نہیں، آمین تب کہا جاتا ہے جب نعمت نہیں ملتی ہے، جب مل جاتی ہے تو الحمدللہ کہا جاتا ہے۔ تو بھیا کیوں پریشان ہو رہے؟ سورہ الحمد پڑھو، جو بعد میں آمین کہے سمجھ لینا ابھی تک ملی نہیں ہے، جو الحمدللہ کہے سمجھ لو مل گئی ہے، وہ شکر کر رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس زندگی رہتی ہے بس ابھی تک جس کا پیچھا ہے پھنسائے گئے جیسے مرضی ہو ویسے، لیکن جو مسائل ہدایت وہ وہی پر، اس لیے کہ مسائل ہدایت کے لیے کائنات کی روشنی ماں سے دیا، اس کی پسلیاں پھوٹی ہوئی، اپنی پھوٹی ہوئی پسلیوں کو پکڑ کے ہائے میرا سہن، ہائے میرا غریب۔ آج محرم کی 13 تاریخ ہو گئی، اور روایت حسین کا رکا ہوا قافلہ والد سرزمین میں کوفہ ہو چکا۔ 11 محرم کو چلا ہوا قافلہ کوفے کے دروازے کے باہر شام میں پہنچا۔ شام کے وقت جب کوفے کا دروازہ پر پوری رات اہل حرم شہر کوفہ کے پاس دروازے پر رکھے، صبح ہوئی فوراً کوفے میں داخل نہیں کیا، بلکہ یہ کہا گیا کوفہ کی گلیاں سجائی گئی، کوفے کے بازار آراستہ کیے گئے، اس لیے کیونکہ ہوا یہ پھیلائی گئی تھی کہ چند بادیوں کو قتل کیا گیا، اور یہ افواہ کوفے سے زیادہ شام میں سرگرم۔ کوفے والے تو بہرحال جانتے تھے کہ کسے قتل کیا گیا، ان کا بہانے بازی، ان کا اپنے آپ کو بچانا، یہ کہنا کہ ہم نہیں جانتے تھے۔ یاد رکھو، یہ نہ سوچنا کہ کوفے میں سب غدار تھے، نہیں، کوفے سے امام حسین پر
قربان ہونے والے افراد میں 27 افراد وہ تھے جو کوفے سے کربلا آئے تھے۔ کوفے میں چاروں طرف ناکہ بندی کر دی گئی تھی، کوئی بھی حسین تک نہ پہنچا۔ جو بھی پہنچنے والا ہے وہ کتنی محنت کتنی کاوشوں سے پہنچا ہے۔ اس میں ایک کا واقعہ سے بتا دوں، جن کا واقعہ آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، لیکن ان کے آنے کی اصل کیفیت شاید آپ نے نہ سنی۔ وہ آقا حسین تک آئے کیسے؟ وہ کون؟ حبیب ابن مزاح۔ آپ نے سنا ہوگا انہوں نے اپنے غلام سے کہا جاؤ فلاں مقام پہ ایک گھوڑا لے کے کھڑے رہو، میں آ رہا ہوں۔ حبیب میثم تمار، ہانی ابن عروہ، مسلم ابن اسجا، مختار صحافی، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ طاقتیں تھیں، وہ شخصیات تھیں جو پہلے سے حکومت کی نگاہوں میں تھیں۔ حکومتیں جانتی تھی کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور کوئی بھی وقت آئے گا تو یہ لوگ ضرور مدد کے لیے جائیں گے۔ اندازہ کرو کہ اس وقت کتنی سختیاں ان گھروں پہ رہی تھیں۔ مختار کو قید کر دیا گیا، حانی ابن عروہ کو شہید کر دیا گیا، حضرت میثم تمار کو شہید کر دیا گیا، ہے نا؟ اب سوچو حبیب اور مسلم ابن اسجا کے گھر پہ کتنی حکومت کی نگاہ رہی تھی، اور اتنی سخت پہرے میں حبیب گھر سے نکلے کیسے اور اس مقام تک پہنچے کیسے؟ کیونکہ حبیب کسی معمولی شخصیت کا نام ہے جسے حسین ابن علی خط لکھ کے بلائے۔ جملہ کیا تھا سنیں گے؟ لکھا تھا حاضر رسالۃ من حسین ابن علی الی رجل فقیہ ابن علی ابن حسن۔ یہ نامہ حسین ابن علی کی طرف سے حبیب ابن مزاح۔ آگے جملہ یا حبیبی انت تعلم قرابتی من رسول اللہ۔ حبیب میری رسول اللہ سے کیا قربت ہے تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے۔ حبیب میں لگتا یاد میں کھل گیا ہوں، حبیب میرے ساتھ نام سے رسول ہے۔ حبیب ایسے ماحول میں تمہیں کبھی خط نہ لکھا۔ میری ماں جائی نے کہا ہے بھیا لکھو کوئی چاہنے والا ہے۔ ابھی میں تم سے زیادہ اپنا کسی کو چاہنے والا نہیں جانتا۔ ابھی ہو سکے تو میری مدد کیجیے۔ خط کے آخر میں شہزادی نے کہا مجھے میری طرف سے ایک لفظ 3 معنی کیا یا حبیب سریعاً حبیب جلدی آنا جلدی آنا جلدی۔ حبیب نے یہ جملہ کہتے ہیں پتہ نہیں سب کی اپنی تحریک ہے، میں نے جو پڑھا ہے میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ آصف خط لے کے آیا۔ حبیب دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے کہا حبیب تب الباب ہوا۔ حبیب نے کہا کون؟ نہیں میں نے یہ نہیں دیکھا، میں نے دیکھا حبیب بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان پہ، لقمہ دلگیر ہوا۔ حبیب نے کہا شاید مجھے کوئی یاد ہے۔ حبیب کی سودا نے کہا تھوڑا خیر کر۔ دب الباب ہوا، حبیب نے اپنے غلام سے ذرا دیکھنا دروازے پہ کون؟ غلام گیا، پوچھا من انت؟ کہا انا برود حسین۔ دروازہ کھولا، پوچھا کون؟ میں حسین کا قاصد۔ خط دیا، حبیب نے پوچھا کون ہے؟ کیا حسین ابن علی کا قاصد آ گیا؟ یہ جملہ سننا تھا کہ یہاں کے بعد حبیب نے لقمہ چھوڑا، جلدی سے دوڑ کے دروازے پہ آئے۔ قاصد کو دیکھا، گرد میں اڑا ہوا، زبان سوکھی ہو چکی ہے، لبوں پہ پپڑیاں پڑ چکی ہیں۔ خط دیا، کہا بھیا ذرا سا رک جا، تھوڑا سا پانی پی۔ غلام اتنا سا حبیب میں کیسے پانی پیوں؟ جب میں چلا تھا خیر میں بچے آتش اربش کی آواز بلند کر۔ حبیب جلدی کرنا کہتے غلام چلا۔ حبیب نے نامے کو اٹھایا، آنکھوں میں
आंखों से लगाने के बाद पढ़ना, बस समेट के रखा, दस्तरखान पे रखा। सौदे ने पूछा अभी कौन? तो हुसैन इब्न अली तपास क्या हुआ? कब मदद के लिए बुलाया? क्या क्या इरादा? अभी ने हालात उस जमाने के जैसे, अभी ने सोचा ऐसा नहीं कि सोचा कहीं पे बयान करके कि हुसैन इब्न अली ने मदद के लिए और आपस में लोगों में कह दी, ऐसा उन्हें बयान कर दे तो कहा कि मैं रोशन नशीन इंसान, देख मैं घर में बंद, मैं कहाँ जाऊँ? कहा कि रोशन नशीन होना है, मैं क्या करूँ? अभी मेरी क्या करूँ? इसे तुम खोल के बैठ जाओ, इसके लिए तुमने बताया है कि खत में लिखा है हुसैन की बहनें हुसैन के साथ आई हैं। अभी अगर तुम हुसैन की मदद के लिए नहीं जा सकते, मुझे छोड़ो, मैं जा रही हूँ। मेरी क्या मजा, फजल रसूल बुलाया मैं ना जाऊँ? मैं तो तेरे बारे में सोच रहा था। अभी का एक बेटा जो रिवायत बताती है 6 या 7 साल, क्या तेरी फिक्र थी, तेरे बच्चे की फिक्र थी मेरे बाद क्या होगा? मेरी हमारी हुई बात है, मेरे बाद दिया जाएगा, हुकूमत तुझे यहाँ चाहे तो सुकून से नहीं रहेगी, अभी तुम जाओ, हम खाक खाक की जिंदगी गुजारे। गुलाम को बुलाया, गुलाम से कहा कि देख नहर के किनारे का रास्ता जो खेतों में जाता है, मेरी काश्तकारी के इलाके में जाता है, तो मेरे खेत के पास जाके खड़ा हो, मैं वहाँ हबीब ने किसानों का लिबास, उस लिबास में हबीब चले जिस लिबास में वो अपनी काश्तकारी के लिए जाते चले। अब सारे माहौल में लिबास चेंज करने में हालात को समझते हुए रास्ते में लोग मिले, पूछा हबीब कहाँ जा रहे हो? कहा तो मुझे से देख रहे हो मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं अपने खेत पे जा रहा हूँ। तुम्हें यहाँ के हालात पता है? हबीब ने कहा मुझे क्या लेना देना हालात से, मैं काश्तकारी कर रहा हूँ, कुछ नशीन हो गया, मुझे किसी चीज़ से कोई लेना। थोड़ी देर हो गई, अब जो हबीब वो मंजर देखा उनको सारी जरूर कर हबीब का पहुँचे घोड़े की आंखों से अश्क जारी, गुलाम भी रो रहा और घोड़े के पुष्ट पे हाथ सहला सहला के कह रहा है मेरे आका के घोड़े हम न कर, अगर किसी वजह से आका नहीं आ सका तो मैं सवार हो गया। हबीब ने ये मंजर देखा, वाह आए बैठे, कहा जा मैंने तुझे आजाद पूछा। हबीब चले, थोड़ी दूर चले थे, तुम्हें एहसास हुआ कि जैसे कोई पीछे से आ चौकन्ना हो गया। हबीब ने पलट के देखा, देखा वही गुलाम चला, कहा मैंने तुझे आजाद कर दिया, अब क्यों आया? हबीब अपनी गुलामी का दौर था, तुमने मुझे अपना गुलाम बना के रखा, आज फर्जंदे रसूल की गुलामी का जमाना आया तो मुझे आजाद करे। हबीब अगर तुमने मुझे आजाद कर दिया है तो अब अपने मकसद का मैं खुद मुख्तार हूँ, अब मैं जाऊंगा हुसैन की मदद के लिए। हबीब ने कहा अगर अब तो हुसैन का मददगार हो गया है तो हबीब के बराबर हो गया है, हबीब के बराबर हो गया है। एक काम कर, आ हबीब के साथ घोड़े पे बैठ जा। अजीजो ये काफिला छोटा सा चला, उधर हुसैन इंतजार कर रहे हैं, मेरा हबीब आएगा, मेरा हबीब आएगा। कूफे की तरफ से खाक बुलंद हुई, कहा भैया बास उठो, मेरे बचपन का साथी चला रहा है। ए बेटा अली अकबर उठो, मेरे बचपन का साथी आ रहा है। बेटा उमर मोहम्मद उठो, मेरे बचपन का दोस्त आ रहा है। हबीब आए, जैसे ही करीब आए एक मर्तबा हुसैन ने बढ़ के गले से लगाया, ए हबीब तेरा लाख लाख एहसान, तूने इस गुर्बत के आलम में हुसैन की मदद की है, हुसैन के बुलावे पे आया है। एक मर्तबा खुशी की थोड़ी सी लहर चली, किसी ने यह खबर जाकर के खैमे में पहुंचा दी कि हबीब आए हैं, हुसैन के बचपन के साथी। ज़ैनब कहती हैं कि जाके हबीब से कह दो, हबीब बिन्ते अली बड़ी शर्मिंदा है, तुम ऐसे वक्त में उसके मेहमान हुए हो जब उसके पास कुछ भी तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए नहीं है। बिन्ते रसूल ने तुम्हें सलाम कहा है। एक मर्तबा कहने वाले ने जब आके कहा, हबीब ने सर को पीट लिया, ये दिन आ गया है कि बिन्ते रसूल हम जैसे गुलामों को सलाम कहें, लेकिन हाँ चाहने वालों हबीब आ गए, 10 मुहर्रम आ गई, जामे शहादत पी चुके। अब थोड़ा सा वो लफ्ज़ सुन लो जिसके लिए मैं यहाँ तक लाया था। जब आज ये 13 मुहर्रम आया और
लुटा हुआ काफिला लेके कूफे में दाखिल हुए, गलियों में फिरने लगे। एक बच्चा गली में घूम रहा था, उसने अजीबो गरीब काफिला देखा, दौड़ के माँ के पास गया, अम्मा अजीबो गरीब काफिला आया है, हमने देखा है चंद सर हैं जिनों के नाज़ा पे बुलंद है, चंद बीबियां हैं जिनके सर पे चादर नहीं है, लेकिन अम्मा बड़ी गैरतदार अफराद लगते हैं, बड़ी बाइज्जत अफराद लगते हैं, उनके पास चादर नहीं है, उन्होंने अपना चेहरा अपने बालों से छुपा के रखा है। अम्मा ना जाने ये लोग कौन हैं, ना जाके पता लगा के आ ये लोग कौन आए हैं, कहाँ से आए हैं। बच्चा आता है, उसका ये काफिला कहाँ से आया है, किसी ने बताया करबला से आया है। बच्चा माँ के पास वापस जाता है, कहा ये काफिला करबला से आया, कहा मेरे लाल करबला से आया, वहीं तो तेरा बाबा भी गया था, जरा जाके मालूम करिए किसका काफिला है। वो गया, एक मरतबा पूछता है किसका काफिला है, किसी ने बताया ये हुसैन इब्न अली का काफिला है। वो बच्चा सर को पीटता हुआ गया, अम्मा ये हुसैन इब्न अली का काफिला है, आका हुसैन का काफिला है। कहा जा जाके पूछ और ये मालूम कर हबीब ने वफा की कि नहीं की। कहा अम्मा चंद सर है जो नोके नेज़ा पे बुलंद है, कहा जाके देखना अगर तेरे बाबा ने वफा की होगी उसका सर भी नोके नेज़ा पे बुलंद होगा। बच्चा चला, एक एक सर को देखता था, ये मेरे बाबा का सर नहीं है, ये मेरे बाबा का सर नहीं है। एक मरतबा जंजीरों में आवाज हुई, हथकड़ियों ने हरकत की, बेड़ियों ने हरकत की, सैयद सज्जाद ने बढ़ के कहा मेरे चचा हबीब के बेटे, अरे मेरे गले से लग जा, अरे वो तेरे बाबा का सर नोके नेज़ा पे बुलंद। बच्चे ने सर से हवा में फेंका, माँ के पास गया, ए अम्मा हम यतीम हो गए, हमारा बाबा मार दिया।